बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़र्ज़ के हवाले से मैंने एक मसनून दुआ आपको बताई थी, अमल बताया था कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क़र्ज़ है तो आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके क़र्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। वहाँ एक कमेंट आया था कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे वो लोन नहीं देना चाहिए और मुझे 40 दिन ये दुआ पढ़नी चाहिए, तो क्या मेरा लोन अदा हो जाएगा? इसमें ये नज़रिया उन लोगों का है जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के कलाम में अल्लाह के नाम से जो किए गए अज़कार हैं या दुआएं हैं उनकी कोई तासीर नहीं है, मेहनत ही सब कुछ होती है। और इनका ही एक और कमेंट भी था जिसमें घर के हवाले से मैंने कहा था कि अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए नए घर के असबाब पैदा फरमा देंगे। तो उन्होंने कहा जी मेहनत से सब कुछ होता है। इन दो चीज़ों का जवाब इस वीडियो में, और ये उन लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर के ऊपर है जो ये कहते हैं कि वज़ाइफ नहीं करने चाहिए, या फिर वो ये कहते हैं कि क्या कुरान वज़ाइफ के लिए है, दीन वज़ाइफ के लिए आया है। इन सारी बातों का ये बहुत अहम है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुकम्मल बात सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगी और तमाम एतराज़ात का जवाब भी आ जाएगा। सबसे पहली बात जो मैंने उनको वहाँ पर भी अर्ज़ की थी वो ये कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ज़ाहिर है वो सूद पर है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कीजिए कि आपने एक हराम काम किया। तौबा करने के बाद आप अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर पूरा तवक्कुल रखते हुए इखलास के साथ अगर आप वज़ीफ़ा करेंगी, ये दुआ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देंगे। मेरी किसी भी वीडियो के अंदर मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि आप ये अमल करेंगे तो आपके घर में एक पैसों का बहुत बड़ा थैला, बहुत बड़ी बोरी गिर जाएगी। या मैंने ये नहीं कहा कि आप ये अमल पढ़ के सोएंगे तो आपके तकिए के नीचे 1 करोड़ रुपया पड़ा होगा, जैसा कि आम तौर के ऊपर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स इस तरह की बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना मिजाज है और ना हम ऐसी बात करते हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, वो ये कि आपने ये अमल करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए अपनी तरफ। जब अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी तो फिर आपके काम बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, एक बंदे के ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज़ है, वो उस बंदे के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वो कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब असबाब पैदा करने के ऊपर आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे असबाब होते हैं, ऐसे असबाब होते हैं कि इंसान की अक्ल गुमान ही नहीं करती कि ये काम भी मेरे साथ हो सकता है, लेकिन उसके साथ हो जाता है। ऐसे मामलात उसके साथ बन जाते हैं। अब देखें कि क्या वजीफ़े से कर्ज़ अदा होता है? एक दो नहीं, बीसियों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वजीफ़ा किया, कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का, कुरानी आयात का, मसनून दुआओं का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए ऐसे रास्ते बना दिए कि उनका कर्ज़ जो था वो अदा हो गया। एक साहिब ने अपना वाक़या बयान किया कि उनके ऊपर एक बड़ी रकम जो है वो कर्ज़ की थी, लेकिन उन्होंने सूरह कुरैश को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बरकत से उनके कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब को पैदा फरमाते हैं और हमारे लिए असबाब पैदा होते हैं, और इन वज़ाइफ की बरकत से असबाब पैदा होते हैं। और हाँ, ये जो वज़ाइफ होते हैं ये बेयकीने लोगों के लिए नहीं होते, जिनको यकीन नहीं है ना उनके लिए नहीं होते। और दूसरी बात इसके साथ उसको भी मैं जोड़ दूँ तो ये बात सही तरीके से समझ में आ जाएगी, वो ये कि उन्होंने कहा मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत से, जदोजहद से। आप देखिए जो बिल्डिंग लाइन में जो लोग काम करते हैं, इनमें अमूमन 2 तबके होते हैं। एक मिस्त्री होता है जिसका काम होता है ईंट को, बलाग को जोड़ना। एक मज़दूर होता है जिसका काम होता है मटीरियल उस मिस्त्री तक पहुंचाना। ये 2 हैं आम तौर के ऊपर। अब इनमें देखिए, वो जो मिस्त्री है वो ईंटों को जोड़ रहा है, ब्लॉक को जोड़ रहा है, प्लास्टर कर रहा है, ये उसका काम है। अब इसके पीछे जो मज़दूर है ना, वो मज़दूर उससे ज़्यादा मेहनत करता है। उसने रेत उठानी है, उसने सीमेंट उठाना है, उसने बजरी उठानी है, उसने उनको मिलाकर मसाला तैयार करना है, उसने मिस्त्री तक पहुंचाना है, उसने ईंटें उठानी है, उसने सख्त तरीन मेहनत कर रहा है वो मज़दूर। मिस्त्री उस मज़दूर से डबल पैसे लेता है। ये जो सख्त मेहनत करने वाला मज़दूर है, इनमें आप 95% वो मज़दूर देखेंगे जो रोज़ के रोज़ कमाते हैं और रोज़ के रोज़ खाते हैं। अगर मेहनत और जद्दोजहद से ही सब कुछ मिलना है
تو پھر یہ مزدور اس سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا، اس کو سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہونا چاہیے۔ آپ یہ اینٹیں بننے والے بھٹے کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر جو لوگ محنت کرتے ہیں، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں وہاں ایک چکر ضرور لگا کے آئے جہاں پر اینٹیں بن رہی ہیں۔ سخت ترین گرمی میں جب سخت ترین آگ کی تپش بھی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم جیسا عام انسان جو ہے اس کا تو کھڑا ہونا وہاں پر ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن وہ مزدور وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت محنت یا سخت جد و جہد کون کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی چیز ہے کہ جد و جہد اور محنت سے سب کچھ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ، بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف محنت سے کچھ نہیں بنتا، جدوجہد سے کچھ نہیں بنتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آنے پر بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ نے محنت نہیں کرنی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کو محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور تعلق کو مضبوط کرنے کے جو ذریعے ہیں، نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، استغفار، ذکر و اذکار۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات کے اوپر ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، کثرت کا نہیں کہ تم کثرت سے نماز پڑھو، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ذکر کثرت کے ساتھ کیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم استغفار کرو، استغفار کرنے کے اوپر اللہ رب العزت تمہیں رزق بھی دے گا، اولادیں بھی دے گا، باغات دے گا، سب کچھ اللہ دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ کے حضور استغفار کرو گے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشقت ہے، بیٹا دشمن کی قید میں ہے، گھر میں فاقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا تو محنت کرو، جد و جہد کرو، پھر ہی کچھ ہوگا، ایسے کیا ہوگا، میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی بھی پڑھے۔ اب انہوں نے یہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کے بیٹے کو رہائی بھی دی، دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ساتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہ اونٹ ان کو دے دیے کہ یہ تو اب تمہارے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام یہ وظائف بھی بتاتا ہے، اسلام دعائیں بھی بتاتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اب قرآن مجید سے ہمیں وظائف کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ شفاء و رحمۃ للمؤمنین، کہ یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ ہم نے بیمار ہونا ہے تو ہم نے شفا قرآن سے لینی ہے۔ ہم مایوس ہو جائیں، حالات ہمیں پریشان کر دیں، ہم نے قرآنی آیات اور صورتوں کو پڑھ کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ دنیا کے کاموں میں بھی ہمارا معاون ہے، آخرت کے لیے بھی ہمارا رہنما ہے۔ تو قرآن مجید مومن کے لیے زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے میں یہ اس کا معاون ہے، اس کے لیے ایک رہنمائی ہے، اس کے لیے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ کتنی آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو علیحدہ سے بیان فرما دیا۔ آیت الکرسی کے بارے میں، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں، سورۃ المومنون کی 4 آیات کے بارے میں، سورۃ الملک کے بارے میں، سورۃ الواقعہ کے بارے میں۔ آپ سورۃ الواقعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ یہ پڑھنے سے کیا ہے؟ فاقہ نہیں آتا اس گھر میں۔ کیا کہا کہ محنت عظمت کرنے سے فاقہ نہیں آتا، یہ سورت پڑھنے سے نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ جھٹلائے گا جو حدیث کو جھٹلانے والا ہے، وہی جھٹلا سکتا، دوسرا بندہ نہیں جھٹلا سکتا اس کو۔ تو ہم نے محنت، جد و جہد کے ساتھ ان قرآنی آیات کو، ان مسنون دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہے، اللہ سے ہم نے لینا ہے۔ اب وہ رب اتنی طاقت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کن فیکون، وہ تو کسی بھی بات کو کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو قرض ہے 40 دنوں میں کیا اترنا، وہ تو ایک لمحے میں اتر سکتا ہے جب اس کی طرف سے آرڈر ہو جائیں گے، جب اس کی طرف سے حکم آ جائے گا۔ تو ہم نے تو اپنے رب سے مانگنا ہے نا، اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اسم اعظم کی برکت سے جو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے، اس کے وسیلے سے جو مانگو مل جاتا ہے۔ اور وہ اسم اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو غور کیا تو ان کے اندر مجھے جو ایک چیز نظر آئی وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو،
یہ چیز مجھے اس کے اندر نظر آئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ نظر آئی، تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ یہی اسم اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وظائف بھی بتائے ہیں، اعمال بھی بتائے ہیں، ہماری دنیا کی زندگی میں بھی رہنمائی کی ہے، اخروی زندگی میں بھی رہنمائی کی ہے، شفا کے لیے بھی رہنمائی کی ہے، وظائف کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہاں، ان وظائف کو نہیں کرنا چاہیے جو شرکیہ کلمات کے اوپر ہوں، ایسے وظائف کہ جن کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، قرآن سے اور حدیث سے دعاؤں کو لیتا ہے، آیات کو لیتا ہے، صورتوں کو لیتا ہے اور ایک اپنی ترتیب سے بتا دیتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا تجربہ آگے بتا رہا ہے۔ اگر اس کا تجربہ لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وظائف کرنا کہیں پر بھی منع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات، حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔